بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے ڈیجیٹل یوٹیوب چینل اے کیو میڈیا کے اوپر آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج ایک بڑا سلگتا ہوا ایشو میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ایسا ایشو ہے کہ ہماری روٹین میں یہ چیزیں ہم آبزرو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور پھر ہم اس کو نام دیتے ہیں قسمت کا۔ آپ نے گاؤں میں دیکھا ہوگا، شہروں میں دیکھا ہوگا، جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے وہ پھر طرح طرح کی تعویلیں نکال لیتے ہیں۔ جس طرح کوئی بھی بندہ برا کام کرتا ہے یا خلاف شرع کام کرتا ہے یا دین یا دنیا کے خلاف چلتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے، تو اس کے پاس بھی ایک دلیل ہوتی ہے، اور وہ اسی دلیل کے اوپر کھڑا ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں۔ حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہم اپنے معاشرے میں کتنی ایسی کہانیاں سنتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، فلاں کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی، اس وجہ سے اس وجہ سے ہوئی، تو ہم یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ اصل بات کیا ہے کہ جس وجہ سے اس بیچاری کی ڈیتھ ہو گئی۔ کیا وجہ آخر؟ اصل قاتل کون ہے جو ان کو ان کے حق سے محروم کر رہے ہیں اور جو ان کو ان کا حق نہیں دیتے؟ اللہ رب العالمین نے بیٹیوں کا حق رکھا ہے کہ ان کو ان کا حصہ وراثت میں دیا جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو جہیز وغیرہ دے کے سمجھتے ہیں جان چھوٹ گئی۔ اور بڑے لوگ، بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں سوسائٹی کے اندر، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، حج کرنے والے، لیکن جب وراثت میں حصہ دینے کی بیٹیوں کو بات آتی ہے تو ان کی ہوا غبارے سے نکل جاتی ہے، اور اپنے بیٹوں کو وہ ترجیح دیتے ہیں، بیٹیوں کو نہیں۔ یہ تو پھر وہی بات ہوگی کہ آج بھی بیٹیاں اسی طرح مصیبت میں مبتلا ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے قبل تھیں، آپ کو نبوت ملنے سے پہلے تھیں۔ زندہ درگور کر دینا، وہ اس وقت قبر کھود کے زندہ درگور کر دیتے تھے، اور آج ایسے ہی ہے کہ وراثت میں حصہ نہ دے کے بعد میں اپنے بیٹی جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو کے وہ مر جاتی ہے اگر اس کو سسرال اچھے نہ ملے، خامد اچھا نہ ملے، اور وہ تو ایسے ہی وہ بھی زندہ درگور ہوگی۔ کیا ہم انصاف کر رہے ہیں؟ کیا ہم ظلم نہیں کر رہے؟ دوسری طرف ہمارا یہ بھی مشن ہے، ذہن ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، انک میت و انہم میتون، اس بات کے اوپر پوری طرح بھروسہ ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے، لیکن بہنوں کا، بیٹیوں کا مال چھپائے ہوئے ہیں، دبائے ہوئے ہیں، دیتے نہیں ہیں۔ کچھ دنوں پہلے مجھے پتا چلا کہ ایک آدمی نا، وہ ذمہ دار آدمی ہے کسی گاؤں میں، تو اس نے اپنی بیٹی کی شادی کرنے لگا تو مجھے نا بتانے لگا کہ میں کار دینے لگا اپنی بیٹی کو۔ اب اس کی بیٹی کو تقریباً جو وراثت میں حصہ آتا ہے وہ آپ کہہ لیں کہ کوئی 1 کروڑ کے قریب آتا ہے، اور وہ بڑے فخر سے کہہ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو کار دینے لگا ہوں جہیز میں، ڈاوری میں، اور باقی بھی کافی سارا سامان۔ کیا وہ 1 کروڑ کا سامان دے رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ میکسیمم 20، 30، 35 لاکھ کا دے رہا ہے، اس سے زیادہ نہیں، بلکہ 30، 35 بھی نہیں، میکسیمم 30 کو لاکھ کا آپ کہہ رہے ہیں، 27، 28 یا 30۔ مگر اس نے اپنے دماغ کو مطمئن کیا ہوا ہے کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، اور یہی تو ظلم ہے۔ گناہ کو گناہ ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ بڑی تکلیف پہنچتی ہے کہ بھائی تم اسے وراثت میں حصہ دو، جہیز بے شک نہ دو، اسے وراثت میں حصہ دو جو اس کا اسلامی قانونی شرعی حق ہے۔ پھر کہیں گے وہ تو لیتی ہیں نہیں حصہ، بیٹیاں تو لیتی نہیں، بہنیں ہماری حصہ نہیں لیتی، ہم کیا کریں؟ چونکہ ہمارے معاشرے میں یہ ٹرینڈ پایا جاتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے حصہ لیا تو تمہارے اوپر ہمارے گھر کے دروازے بند۔ ہم ایک طرف تو نمازیں بھی پڑھے جا رہے ہیں، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی یہ جا رہے ہیں، عمرہ بھی، حج بھی، اور پتہ نہیں کیا کچھ، لیکن جب حق دینے کی بات آتی ہے ہم حق نہیں دیتے۔ یہ تو ایک مثال ہو گئی۔ ایک اور مثال سنیں۔ ایک بیٹی کو کسی گاؤں میں، وہ فیملی ہے اور ان کی بیٹی کی شادی ہوئی، تو اس کا جو شوہر تھا وہ انٹاکسیکیٹڈ تھا، یعنی وہ نشہ کرتا تھا، نشے کا عادی،
ایک تو یہ بھی بڑا ظلم ہے کہ جب ہم نے بیٹے کی شادی کرنی تو اس کے لیے جو لڑکی ہم ڈھونڈتے ہیں یا وہ دیکھتے ہیں تو وہ کوشش ہوتی ہے کہ ہماری بہو بہترین ہو، دی بیسٹ ہو، لیکن ہم بیٹی کے اوپر، بیٹی کے معاملات میں جاہلوں کے اوپر بھروسہ کر کے تو ایسی جگہ اس کی شادی کر دیتے ہیں کہ جس کو ہم بالکل وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے، اس کو چیک نہیں کرتے، ایگزامن نہیں کرتے، اس کی تحقیق نہیں کرتے کہ ہم جس کا رشتہ مانگنے گئے ہیں وہ لڑکا ٹھیک بھی ہے یا نہیں، وہ نشئی تو نہیں ہے، وہ بد کردار تو نہیں ہے، وہ کیا ہے آخر۔ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو نماز نہیں پڑھتے، جو روزہ نہیں رکھتے، بہت کم روزہ رکھتے، یعنی دین کے بارے میں لا والی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ دوسری مثال جو دے رہا ہوں، پہلی مثال وہ جو میں نے دی 1 کروڑ اس کو حصہ تھا بیٹی کا، تو اس نے کار اور جہیز دے کے سمجھا میری جان چھوٹ گئی، اور دوسری مثال بھی اس کی دے رہا ہوں جو دین کو نہیں سمجھتے۔ اب وہ شادی کر دی کسی کے کہنے پر کہ جی وہ ایک خاتون کے کہنے پر، جب شادی ہوگی تو ہسبینڈ اس کا وہ انٹاکسیکیٹڈ تھا، نشہ کرتا تھا۔ اب وہ ہسبینڈ کی آہستہ آہستہ، وہ ظاہر بات ہے نشہ کرتا جو ہے اس کا اینڈ موت ہی ہوتا ہے اور وہ گھٹ گھٹ کے مرتا ہے۔ ہم کتنے نشئی ایسے دیکھتے ہیں سڑکوں کنارے اور ادھر دائیں بائیں جو ان کی حالت ہوتی ہے۔ اب وہ شادی ہوگی، اللہ نے اس کو بیٹا دیا۔ اب ہسبینڈ جو تھا وہ کرتا کچھ نہیں تھا، وہ بیچاری اپنے سسرال کے رحم و کرم پر تھی۔ ادھر دوسری طرف اس کے والد کی ڈیتھ ہوئی، پھر والدہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب والد کی ڈیتھ ہونے سے پہلے جو اس کے وراثت میں حصہ تھا وہ نہ ملا، اور وہ والد جو تھا وہ اپنے بیٹوں کے نام لگوا گیا۔ بالآخر کچھ عرصہ ہوا تو میں نے سنا کہ اس لڑکی کی بھی ڈیتھ ہو گئی، یہ سوچ کر کہ میرا تو بیٹا ابھی چھوٹا ہے، میرا کون کمانے والا ہوگا، میرے تو نام بھی کچھ نہیں۔ وہ زبان حال سے یہ سوچ رہی، اندر ہی اندر اس کو برین ہیمریج ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ زندہ درگور کیا جاتا تھا اسلام سے پہلے بیٹیوں کو، اور آج بھی زندہ درگور کیا جاتا ہے۔ آپ ذرا ان دونوں سینیریوز کو آپس میں ملائیں کہ زندہ درگور کیا جاتا ہے کہ نہیں، بالکل کیا جاتا ہے۔ آج بھی ظالم موجود ہیں، آج بھی ظلم کرنے والے موجود ہیں۔ تو یہ پہلا پارٹ ہے آج اس گفتگو کا۔ انشاءاللہ دوسرے پارٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا مزید کہ ہم کس طرح سے بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں اور کتنے بڑے جھوٹ کے پہرے دار ہیں ہم کہتے ہیں وہ ہماری بہنیں بیٹیاں وہ تو حصہ نہیں لینا چاہ رہی، اصل میں ہم نہیں چاہ رہے ان کو حصہ دیں۔ جب وراثت میں حصہ نہیں دیں گے وہ بیچاری پھر اس کو وہ نا امید ہو چکی ہے۔ اگر وہ حصہ لیتی وہ سمجھتی کہ میرے والے تو گئے، وہ تو ختم ہو گئے، میں تو کبھی آ نہیں سکتی۔ یہ کنسیپٹ، یہ وہی سکھوں والا اور ہندوؤں والا کنسیپٹ ہے جو ہم نے دیا ہوا ہے۔ خدا را اپنی بیٹیوں کو وہ حق دیں جو ان کا حق بنتا ہے۔ آپ نے وہ زمین جائیداد ہی نہیں، وہ دکان ہی نہیں، وہ ہر وہ چیز جو ایک باپ چھوڑ کے گیا اس میں بیٹی کا حصہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و کما قال فرمایا، جس نے وصیت میں 2 نمبری کی، غلط وصیت کی، اولاد کے مابین جو ہے وہ اسلامی شرعی تقاضے پورے نہ کیے اپنی جائیداد کے حوالے سے، وہ وصیت ایسی کر گیا جس میں وہ دھوکہ دے گیا، کسی کو زیادہ کسی کو کم کسی کو کچھ نہیں کر کے گیا، فرمایا وہ کما قال وہ جہنم کی آگ میں ضرور جلے گا۔ آج ہمارے لمبے لمبے سجدے، ہمارے روزے نمازیں یہ کیا کر رہی ہیں کہ ہم آج بھی زندہ درگور کر رہے ہیں بیٹیوں کو۔ تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں میں آپ کو مزید انکشافات کروں گا کہ کس طرح سے ہم ظلم کرتے ہیں اپنی بہنوں پر، اپنی بیٹیوں پر۔ جب ہمارا والد ہمارے نام منتقل کرنے لگتا ہے اپنی جائیداد چیزیں، تو ہم کیوں نہیں کہتے ابا جی ہماری بہنیں بھی ہیں، ان کو بھی جو شرعی حق بندہ ان کے نام لگوائیے، ان کو دیجیے۔ اور ہم کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ رزق کا مالک تو اللہ ہے، ہمیں ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے سامنے جانا ہے۔ میرے چینل AQ میڈیا کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ میرا دوسرا بھی چینل ہے AQ میڈیا انگلش، اس کو بھی سبسکرائب کیجیے اور ضرور اس کو بھی دیکھیے۔ اگر آپ انگلش لینگویج کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، آپ انگلش لینگویج کو سمجھتے ہیں، تو ضرور اس کو بھی دیکھیے اور ایکسپینڈ کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ، بیٹیاں آج بھی زندہ درگور ہوتی ہیں، انشاءاللہ بہت جلد۔ ٹل نیکسٹ ٹائم، اٹس اللہ حافظ۔